جب میں چھوٹا تھا تو ایک شعر پڑھا تھا مولانا ظفر علی خان کا. وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، اس سے بڑا سچ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ اس کو مذہبی حوالے سے لے لیں، چاہے ثقافتی حوالے سے لے لیں، چاہے اس کو سائنس کے نظر سے دیکھ لیں. آخرکار ہوتا وہی ہے جو آپ نے کیا ہوتا ہے. اور نیک اور بد جب نیکی اور بدی کرتا ہے تو وہ بھی آخرکار ہو جاتی ہے. دنیا میں قتل بھی ہوتے ہیں، ڈاکے بھی پڑتے ہیں، چوری بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جو انسان کرنا چاہے وہ ہو جاتی ہے. اس لیے یہ مت کہیں کہ جو کامیابی ہے، دولت کمانا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے اور طاقت کا حصول جو ہے، یہ بھی آپ نے نہیں کیا بلکہ خدا نے آپ کے لیے کر دیا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، لوگ خود کرتے ہیں. خدا تو اتنا بے نیاز ہے، وہ تو ہونے دیتا ہے جو بھی ہو رہا ہوتا ہے. ادھر نیکی بھی ہوتی ہے، بدی بھی ہوتی ہے. تو اگر ہم آج کہیں کہ یہ جو پیسہ بنایا ہے آصف زرداری نے اور نواز شریف نے، یہ پیسہ عمران خان کے کہنے کے مطابق کرپشن سے بنا ہے. اگر ہم مان لیں یہ بات، عدالتوں نے فیصلے بھی دینے ہیں، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان جیسے چھوٹے سے ملک میں اتنا پیسہ کیسے بنا لیتے ہیں. تو ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ انہوں نے بنایا ہے اور کرپشن سے ہی بنایا ہے، ثابت ہونا باقی ہے. تو کیا بنایا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے؟ بنایا تو ہے نا، خدا نے تو نہیں روکا ان کو بنانے سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمران خان ہمیں اگر یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ خود خدا کے پاس ہیں، خدا کے قریب ہیں، اور وہ دونوں نہیں ہیں، تو یہ تو ثابت نہیں ہوتا. اگر آپ کی منطق کو مان لیا جائے کہ حکمرانی خدا دیتا ہے، طاقت خدا دیتا ہے، یہ سب خدا دیتا ہے، تو پھر تو نواز شریف اور آصف زرداری کو بھی خدا نہیں دی ہے، تو پھر آپ ان سے لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس پورے مفروضے میں کوئی پرابلم ہے. پھر ایک اور بھی پرابلم اس سے کریٹ ہوتی ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ خدا نے آپ کو دیا ہے سارا کچھ خود اپنی مرضی سے، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے، خدا نے بنایا. بس امیر امیر رہے، خدا نے بنایا. امیر غریب کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے تو کوئی بات نہیں ہے، امیر کر سکتا ہے، خدا نے اس کو امیر بنایا. قتل، چوری، ڈاکہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، خدا کی مرضی سے یہ سب لوگ کر رہے ہیں، پھر تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا. تو ہمارے ذہنوں کو بند کر دیا گیا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں غریب لوگ جو ہیں وہ صبر اور شکر کریں اور وہ سمجھیں کہ اب تو جو بھی ہے بس خدا کر رہا ہے، آخرت میں ہمیں جو ملے گا سو ملے گا. لیکن جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ آخرت میں آپ کو ملے گا اور یہ 50 60 70 80 سال کی جو زندگی ہے یہ تو کچھ نہیں ہے، وہی لوگ تجوریاں بھر رہے ہیں، جیبیں بھر رہے ہیں، بڑے سے بڑے گھر بنا رہے ہیں، فارم ہاؤس لے رہے ہیں، وہ اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہن رہے ہیں، اور آخرکار اپنی جان کے لیے سیکیورٹی بھی رکھ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لو کسی طریقے سے. مطلب اپنی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کو بچانے کے ہر وقت عمل میں لگے رہتے ہیں. لیکن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر اور شکر کریں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صبر اور شکر صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو جدوجہد کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے سہولت اور ضرورت کے لیے، جو نکلتے ہیں اپنے طبقے کے لیے، نکلتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو جو ان کو اس کے اندر آزمائشیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، صبر اور شکر اس وقت کرتے ہیں، وہ اس وقت کرنا ہوتا ہے. صبر اور شکر اس وقت نہیں کرنا ہوتا کہ ایک امیر آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کے گھر والوں کو ٹھوکریں مارے اور آپ صبر اور شکر کریں. وہ آپ کو کھانا تک اچھا نہ کھانے دے، آپ کی ساری اکانومی معیشت پہ قابض ہو جائے، آپ کے بچے ترسیں کہ بازار میں جو چیزیں ملتی ہیں ہمیں بھی مل جائیں، لیکن آپ صبر اور شکر کریں. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ شکست خوردہ ذہنیت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اور جس کی یہ ذہنیت ہوتی ہے، جس قوم کی ہوتی ہے، جس ملک کی ہوتی ہے، اس کا وہی حال ہوتا ہے جو آج پاکستان کا حال ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم امیروں کے، مشہور لوگوں کے، طاقتور لوگوں کے اور یہ جو حکمران ہیں ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے
کیونکہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تو خدا خود کر رہا ہے. میں بار بار لوگوں کو، میرے پاس نوجوان آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں خدا یہ نہیں کر رہا خود اپنے ہاتھ سے. اتنی چیزیں بری ہو رہی ہیں، خدا تھوڑی کر رہا ہے، نعوذ باللہ. وہ ہونے دے رہا ہے، وہ بے نیاز ہے، ہونے دے رہا ہے. ہاں اگر وہ چاہے تو نہ ہو، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے. وہ کہتا دیکھتے ہیں نا، یہی تو امتحان ہے. جو لوگ نیکی کر رہے ہیں، جو بدی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کس حد تک کرتے ہیں. لوگ تو خود کر رہے ہیں سارا کچھ. اب جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ادروائز کچھ نہیں ہونے والا. میں نے جو شعر پڑھا تھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مولانا تھے وہ جنہوں نے بولا تھا. تو یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی تقدیر، آپ نہیں ہے بدلنا ہے. اگر آپ نہیں بدلیں گے تو کوئی آپ کے لیے آگے نہیں بدلے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پارٹیز جو پاکستان میں موجود ہیں یہ تو کبھی نہیں بدلیں گی، کیونکہ ان پارٹیز میں جو الیکٹ ہوتے ہیں صوبائی اور نیشنل اسمبلی میں، وہ لوگ وہ ہیں جو کہ کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں. وہ کروڑوں روپیہ کیوں لگاتے ہیں الیکشن میں اپنے؟ تاکہ وہ اور پیسہ بنائیں. ان کا جو مطلب ہی اور ہے، مقصد ہی اور ہے پارلیمنٹ میں جانے کا. تو آپ لوگ ان کو صرف ووٹ دیتے رہتے ہیں. آپ لوگ ووٹ بیچ دیتے ہیں، برادری کے نام پہ دے دیتے ہیں، ڈر کے دے دیتے ہیں، تھانے کچہری کے کام پہ دے دیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس ریاست پہ، اس ملک پہ آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنا ان کا حق ہے. آپ بھی انسان ہیں، آپ کی بھی وہی ضروریات ہیں، وہی سہولیات آپ کو چاہیے، وہی آپ کے حقوق ہیں جو ان کو چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بیچارے کمی کمین ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں. تو جناب آپ کے ساتھ پھر سلوک بھی وہی ہوتا ہے. پھر آپ روتے کس بات میں؟ جب آپ نے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ ہم تو غلام ہیں، ہم تو مزدور ہیں، ملازم ہیں، اجرتی ہیں، ہم تو ایسے ہی ہیں، یہ ہمارے مائی باپ ہیں، ان کو ووٹ دے دو. تو پھر آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے نا جو ہو رہا ہے. جو آپ سمجھتے یہی ہیں. اب ایک نوکر کے ساتھ مالک کیا کرے گا؟ اس کو جائیداد میں حصہ تو نہیں دے گا اپنی. نوکر تو نوکر ہے اس کے لیے. اب ایک غلام کے ساتھ اس کا مالک کیا کرے گا؟ وہ اپنی بیٹی کی شادی تو نہیں کر دے گا اس کے ساتھ. وہ تو غلام ہے اس کا. وہ اس کو اس کے گلے میں رسی ڈال کے ایسے گھمائے، چاہے اس کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوکر کو ٹھڈے مارے اس کو، تھپڑ مارے اس کو اس کی گردن اتار دے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا، بادشاہ تک کرتے تھے یہ. کسی کو تو سب کو غلام سمجھتے تھے، رعایا کو. تو پھر تو وہ صحیح ہو رہا ہے اس کے ساتھ. وہ تو سمجھتا ہی اپنے آپ کو غلام ہے. تو برادری پارٹی میں آنے کے لیے، یہاں پہ کام کرنے کے لیے، سب سے پہلے جس چیز کو آپ کو اپنے ذہن سے نکالنا پڑے گا وہ ذہنی اور جسمانی غلامی ہے جو اس ملک میں آپ پہ مسلط کی گئی ہے. اگر یہ آپ نہیں نکال سکتے تو برابری پارٹی میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم برابری کی بات کرتے ہیں اور ہم نہیں مانتے کہ خدا نے یہ ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں برابر نہیں ہو سکتے لوگ. یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ غلام تھے لوگوں کے، لیکن غلاموں نے زنجیریں توڑی اور آزاد ہو گئے. اب دنیا میں کہیں پر بھی غلامی نہیں ہے. 200 صدی پہلے امریکہ میں بھی غلامی تھی. ایک زنجیروں میں، ایک کمرے میں 25 لوگوں کو ساری رات سلایا جاتا تھا زنجیریں باندھ کے. وہ ہل نہیں سکتے تھے اپنی جگہ سے. وہ اپنے رفع حاجت بھی وہیں کرتے تھے. اتنی بو ہوتی تھی جب وہ صبح اٹھتے تھے. اس کے بعد ان کو کھیتوں میں بھیج دیا جاتا تھا. تو کیا وہ خدا نے کیا تھا؟ کیا وہ نظام خدا نے بنایا تھا؟ تو آخرکار جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام تھا وہ انسانوں نے ہی توڑا اور غلامی توڑ دی، انہوں نے ختم کر دی. بادشاہ تھے، کیا بادشاہ کو خدا نے بنایا تھا؟ یہ سب آپ کو ہی کہتے ہیں. تو میں تو پھر کہوں گا نا، اپنی بات تو پہلے پوری ثابت کریں. اگر عمران خان کو خدا نے بنایا ہے وزیر اعظم، تو پھر نواز شریف کو 3 دفعہ بنایا تھا، بے نظیر بھٹو کو 2 دفعہ بنایا تھا. تو ان کی عزت کریں نا، عمران خان عزت کریں اور سلیوٹ کریں ان کو. ان کے خلاف لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ مانتے ہیں کہ یہ خود ہی بنے تھے چوری چکاری کرنے. نہیں تو وہ تو خدا سے تو نہیں لڑ سکتے. عمران خان تو خدا سے لڑ رہے ہیں. جب خدا نے بنایا ان کو، ان کی مرضی سے بنے، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن یہ لوگ خود جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اپنی باتوں میں جھوٹ ہے. ہم تو صاف کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسان کر رہے ہیں اور خدا ہونے دے رہا ہے. اور خدا نے آپ کے ساتھ جو کرنا ہے نا، وہ اس نے بعد میں کرنا ہے، آخرت میں. اور یہ آپ کو ذہن سے نکالنی پڑے گی بات کہ خدا آپ کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، خدا نے آپ کو غریب بنا دیا ہے، خدا نے آپ کو محروم بنا دیا ہے، خدا نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ اتنا مہربان اور رحم کرنے والا جو جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا ہے. یہ ہم کیسے مان لیں؟ یہ مان ہی نہیں سکتے. تو برابری پارٹی میں آنے کے بعد آپ کو یہ چیز ذہن سے نکالنی پڑے گی. جب تک یہ غلامی نہیں نکلے گی، آپ ان جگیرداروں، سفارتداروں، مافیاز کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. آپ کو ڈر لگتا رہے گا. تو اس لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ ان طاقتور لوگوں کے سامنے ایک اچھی خاصی تعداد میں، سندھ کنونشن صرف سندھ کی ہے، ابھی بہت تھوڑا عرصہ ہم نے بھی کام کیا. اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں اور انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے اس پروگرام کو جو آگے بڑھایا. تو پاکستان کی کریں گے تو سوچیں کتنی بڑی ہوگی. تو پارٹی آپ کی بن گئی ہے. پارٹی آپ کی بن گئی ہے.
آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم تبدیلی کا لفظ تو نہیں استعمال کرتے، وہ بڑا گھس پٹ گیا ہے، ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ تو برابری پارٹی پاکستان کو جب بدلے گی تو وہ عام لوگوں کی خوشحالی کے لیے بدلے گی، تمام لوگوں کی خوشحالی کے لیے بدلے گی۔ ہر انسان جو ہے اس کا بچہ اسی اسکول میں جائے گا جس اسکول میں اس حکمران کے بچے جاتے ہیں، ہر انسان کو وہی علاج ملے گا جو حکمران کے بچے کو علاج ملتا ہے۔ میرے والدین پروفیسر تھے، مجھے پڑھایا لکھایا انہوں نے اچھے اسکولوں میں، لیکن اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ یہ بھی کہا والد صاحب نے کہ یار غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو ڈگری لے لو، کیونکہ والد صاحب تمہارے پروفیسر، والدہ صاحبہ تمہاری پروفیسر، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں نے انجینئرنگ کی، میرے ایک بھائی نے، اس کو بھی یہی کہا گیا ہوگا، اس نے ڈاکٹری کی، ایک نے ایک آرکیٹیکٹ بنا، بہن تھی انہوں نے اپنا ایم ایس سی اکنامکس کیا۔ لیکن ہمارے گھر میں کوئی خاص پیسے ویسے اس طرح نہیں ہوتے تھے، پڑھائی بھی پیسے خرچ دیتے تھے سارے۔ تو اس وقت مجھے جو سب سے زیادہ چیز تنگ کرتی تھی نا، آج میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں آخرکار اس طرف آیا ہوں۔ مجھے احساس یہ ہوا کہ جب میں کوئی چیز مانگتا تھا نا اپنے والدین سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے والدین پروفیسر تھے اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، جو کہ مشکل سے میرا خیال ہے 4 کروڑ بھی نہیں ہوں گے لوگ 22 کروڑ میں سے۔ تو میں جب کوئی چیز مانگتا تھا تو مجھے زیادہ تر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ اچھا، میرے جو اسکول تھے وہ بڑے، والد صاحب نے ایسے اسکولوں میں ڈالا کہ جن اسکولوں میں آتے ہی امیروں کے بچے تھے۔ انہوں نے کہا پڑھائی اس کی بڑی اچھی ہو جائے۔ مجھے جو ہے پرابلم شروع ہوگی، میں جاتا تھا، والد صاحب کی ایک چھوٹی سی گاڑی تھی، میں اس میں بیٹھ کے جاتا تھا اسکول، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے تھے۔ میں والد صاحب کو کئی دفعہ کہتا تھا، میں آپ کو بالکل سچ، بچہ ہوتا ہے نا، بچہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، میں کہتا تھا کہ بڑی گاڑی لے لیں، کہتے تھے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا تھا مجھے نہ چھوڑ لے جایا کریں، تو کہتے تھے خود کیسے جاؤ گے؟ یہ تو بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں سارے، مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ والد صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی اور لوگوں سے بھی ہوئی، میں نے کہا نہیں، وہ ان کے سامنے نہ کھڑے ہونا ہے۔ تو میں اور زیادہ ایسے تن کے چلتا تھا کہ میں تو مڈل کلاس گھر سے آیا ہوں، ایسی کی تیسی۔ پھر میں پڑھنا اور شروع کر دیا، ہر کلاس میں فرسٹ آنا شروع کر دیا، کرکٹ کھیلنی شروع کر دی، سارے کام وہ کرنے شروع کر دیے، گانا گانا شروع کر دیا، سارے کام کیے کہ پتہ لگے کہ یہ مڈل کلاس کا ہے اور یہ سب سے اچھا ہے۔ تو میں آپ بلیو کریں، میں نے پورا میں نے لیو کیا ہوا ہے یہ سارا۔ تو میں نے اچھا اس زمانے میں میں نے آپ کو بتایا تھا 3 اسکول تھے لاہور میں جہاں سینئر کیمبرج ہوتا تھا، او لیولز۔ ایک کا نام ایچ کالج تھا جہاں سے عمران خان پڑھے ہیں، یہ جاگیردار، سرمایہ دار، یہ سب اس میں پڑھتے ہیں، پورے پاکستان کی رولنگ کلاس پڑھتی ہے، یہ بہت بڑے بڑے جو آپ کے جو امیر لوگ ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں۔ دوسرے ایک سینٹ اینتھنیز تھا، ایک کیتھیڈرل تھا، میں کیتھیڈرل سے پڑھا۔ یہ ان تینوں میں لاسٹ تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے فیس کم ہو، مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہوگی، لیکن یہ سینئر کیمبرج کراتا تھا تو ہمیں وہ انگریزی زیادہ پڑھا لیتے تھے اور اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، کیمبرج یونیورسٹی سے ہمارے پیپرز آتے تھے۔ لیکن تھا تو میں وہی، تو میں اسکول جاتا تھا، ایون 9th کلاس میں سائیکل پہ جاتا تھا، میں نے سائیکل پہ جانا شروع کر دیا کہ کیا والد صاحب ادھر سے چھوڑیں گے مجھے پہلے، پھر کالج جائیں گے، تو میں نے سیکھا اچھا سائیکل پہ کوئی بھی نہیں آتا تھا، میں ہی جاتا تھا سائیکل پہ، تو مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ آپ کو پتا ہے میں کیا سوچتا تھا؟ میں سائیکل پہ بیٹھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں پچیروں میں بیٹھا ہوں، میں تو ایک وقت آیا کہ ہمارے پاس میں اور میرے بھائی ہم یو ٹی لاہور میں، اس نے آرکیٹیکچر کیا، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی، تو ہم دونوں ایک ہم نے موٹر سائیکل لے لی، تو موٹر سائیکل لی تو اب وہ تھی میرا خیال ہے یاماہا تھی پہلی، یاماہا لی 100، وہ ہم نے لی اس زمانے میں۔ تو ہم جا رہے ہوتے تھے، تو میرا بھائی بھی جو ہے نا، وہ اس کو بھی میں نے اس طرح کے باغیانہ خیالات اس کو بتانے شروع کر دیے کہ یہ تو ایسے تو ویسے، ان کی ایسی کی تیسی، یہ کون ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم تو خود بڑے ٹیلنٹڈ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی ایسا ہی ہو گیا آخرکار۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا تھا بھی یہ بچگانہ باتیں ہیں لیکن بڑی یہ مزے کی باتیں ہیں کہ ہمارے پاس سے کوئی بڑی سی گاڑی گزرتی تھی نا، بڑی سی گاڑی، تو ہم الٹا موٹر سائیکل پہ، پہلے سائیکل جو چلائی ہوئی تھی، ہم ایسے ایسے کرتے تھے جیسے ہم سائیکل چلا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، اسے ہوتا کیا تھا، وہ گاڑی والے ایسے کر کے دیکھتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، تو ہم خوش ہو جاتے تھے کہ یہ ایسی کی تیسی، ہم یہ موٹر سائیکل کی طرح چلا رہے ہیں۔ اب یہ آپ کو بڑی بچگانہ بات لگے گی، لیکن دیکھیں بغاوت جو ہوتی ہے نا کسی بھی سسٹم سے، اس بنیاد پہ کہ میں تو کوئی غریب امیر نہیں مانتا، برابر ہے، اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہوتی، اور یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے اگر بعد میں یہ بغاوت انقلابی خیالات میں تبدیل ہو جائے۔ اور آپ
اپنے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے یہ دنیا بدلنے کی کوشش کریں، تمام انسانوں کے لیے۔ برابری پارٹی میں اس طرح کے باغی ہمیں چاہیے جو ہمیں جوائن کریں اور ہم ان کو بغاوت کے بجائے، جو کہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے، جس کے اندر نقصان ہوتا ہے، اس کے بجائے ہم ان کو انقلابی جذبوں سے روشناس کروائیں۔ ہم ان کو کہیں یہ پڑھو، اردو میں پڑھ سکتے ہو اردو میں پڑھو، انگریزی میں پڑھ سکتے ہو انگریزی میں پڑھو، سندھی میں پڑھ سکتے ہو سندھی میں پڑھو، لیکن یہ پڑھو۔ تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ بھی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو پڑھنا تو بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے برابری پارٹی کا نشان جو ہے، جو ہم نے لیا بڑی کوشش سے، بڑی مشکل سے، وہ قلم ہے۔ اس کا پڑھائی لکھائی سے تعلق ہے۔ ہم قلم کی بات کرتے ہیں، ہم نظریاتی پارٹی ہیں، ہم جگیرداروں سرمایہ داروں کی پارٹی نہیں ہے، ہم برابری کے نظام پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے باغی چاہیے اور ہمیں ایسے انقلابی بھی چاہیے جو پہلے سے انقلابی ہیں، پہلے سے انقلابی جذبوں کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی یا گروپ کے ساتھ منسلک ہے، لیکن وہ برابری پارٹی میں ہمیں چاہیے۔ کیونکہ فرق کیا ہے میں یہ بتا دوں آپ کو، پاکستان میں بہت سے بائیں بازو کے گروپس ہیں، پارٹیز بھی ہیں، اور ہم ان سب کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ وہ سارے نظریہ دان بھی ہیں، وہ سارے ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ بڑا کچھ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ٹیکٹک ہے یا ٹیکٹیکلی یا اسٹریٹجیکلی ان کی جو حکمت عملی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو مجھے بائیں بازو کے جتنے بھی گروپس ہیں اور پارٹیز ہیں، ان کے تمام لوگ جو ہیں، ہم ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ برابری پارٹی میں آئیں، کیونکہ برابری پارٹی واحد پارٹی ہے پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں جو اتنی جلدی لوگوں کے اندر جاری ہے، اور یہ واحد بائیں بازو کی عوامی پارٹی ہے جو پوری عوام کے اندر اپنا میسج لے کے جا رہی ہے۔ ہالز کے اندر اور گھروں کے اندر اور ڈرائنگ رومز میں بحثیں نہیں کر رہی، ہم اس بحث کو لوگوں کی دہلیز پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہم برابری کے نظریے کو، امیر غریب کا جو نظریہ ہے، اس کو لوگوں کے گھروں کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں برابری پارٹی کی اصل کامیابی اس وقت ہوگی اور آپ لوگ اس وقت لیڈر صحیح طریقے سے باہر آئیں گے جب برابری پارٹی کا نام سب سے پہلے ہر گھر میں پہنچ جائے گا اور لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اور لوگ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، بحث کریں گے، ڈائیلاگ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے۔ کیونکہ جب آپ کے بارے میں بات شروع ہو جائے نا، چاہے کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو جانتا بھی ہے، وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں یا تو وہ آپ کے خلاف ہوگا یا آپ کے حق میں ہوگا، یا تو وہ آپ سے ڈر رہا ہوگا اور یا وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا، کیونکہ اب آپ ایک ریئلٹی بن چکے ہوں گے، آپ ایک حقیقت بن چکے ہوں گے، اور اس حقیقت کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہوتی۔ سیاست میں سب سے پہلی حقیقت ہوتی ہے کسی کا پارٹی کا ہونا، وہ تو ہم نے بنا دی۔ اگلی حقیقت ہوتی ہے اس پارٹی کا جانے جانا، جو ہم کر رہے ہیں۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام لوگ اب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس کو ووٹ دیں یا نہ دیں۔ اس حد تک ہم نے پہنچنا ہے، تو یہ بڑی جلدی پہنچ جائیں گے۔ صرف 2 کام کرنے ہیں آپ نے۔ میں تنظیمی معاملات جتنے بھی ہیں پارٹی کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خوش اسلوبی سے لوگ ادا کر رہے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے وہ پارٹی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اب صحیح فیصلہ کیا تھا کہ میں نے 2018 میں عمران خان کے 3 دفعہ کہنے پہ بھی ان کی پارٹی جوائن نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں یہ صرف وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اور مجھے اس دن سے اس بات سے بھی نفرت ہو گئی تھی کہ کوئی انسان پہلے سے اتنا کچھ ہو، مشہور بھی ہو، پیسے بھی ہوں، اس کو اچھی پیار بھی مل رہا ہو، سب کچھ، اس کے باوجود اس کے ذہن میں خناس سمایا ہو کہ میں نے وزیر اعظم بھی بننا۔ مطلب وہ ہر وقت اسی لالچ میں رہے کہ اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس ملک میں جہاں کھانے کو روٹی نہیں لوگوں کے پاس، ایک انسان اپنی خواہشات ہی پوری کرتا جا رہا ہے اور اس کے لیے جھوٹ بولنے کو بھی تیار ہے، دھوکہ دینے کو بھی تیار ہے۔ تو مجھے نفرت ہوگی، تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں شاید یہ تو میں نے کرنا ہی نہیں، وزیر اعظم پتہ نہیں کون سے وہ جو عہدے ہوتے ہیں تو لینا ہی نہیں۔ تو الیکشن لیکن لڑنا اس لیے ہے 2018 میں کیونکہ میں نے یہ بتانا ہے کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں نا ان لوگوں کے سامنے جن کے میں نام لینے لگا ہوں ابھی، اگر میں لڑ سکتا ہوں تو آگے آنے والے دنوں میں برابری پارٹی کا ایک ایک مرد اور عورت وہ لڑیں گے، لڑکا اور لڑکی لڑیں گے ان تمام جگیرداروں سرمایہ داروں کے سامنے ڈرے بغیر نڈر ہو کے لڑیں گے۔ تو میں تو اس وقت یہ نظریہ لے کے چلا، میں نے کہا کہ میں 3 لوگوں کے خلاف الیکشن لڑوں گا، نامینیشن پیپرز روک کے رکھے،
مجھے پتا تھا میرے پیسے بھی ضائع ہوں گے, مجھے پتا تھا کہ میرا بہت زیادہ جذبہ قوت ضائع ہو جائے گی, کیونکہ میں تو جیتوں گا نہیں ان سے, میں تو جیت ہی نہیں سکتا ان سے. جتنا بھی لوگ مجھے جانتے ہیں ان کے خلاف نہیں مجھے جتا سکتے, لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں ایک پوائنٹ پروف کرنا چاہتا تھا. تو میں لڑا عمران خان کے سامنے جو کہ تحریک انصاف کے سربراہ تھے NA131 لاہور میں لڑا شہباز شریف کے سامنے NA132 لاہور میں. اگر نواز شریف الیکشن لڑتے تو میں ان کے خلاف لڑتا, لیکن چونکہ وہ الیکشن نہیں لڑے تو میں شہباز شریف کے سامنے لڑا. اور میں کراچی میں آیا اسپیشلی, اور میں لیاری میں NA246 میں بلاول بھٹو زرداری کے سامنے لڑا. اگر آصف زرداری لڑتے تو میں ان کے سامنے لڑتا, وہ نہیں لڑے, بلاول بھٹو زرداری لڑے تو میں ان کے سامنے لڑا. میڈیا نے مجھے بلاک کیا, میرے دوستوں نے, انہوں نے سوچا کہ اس کو اگر انہوں نے بلا لیا نا, اتنے سارے میرے دوست ہیں, تقریباً سارے میرے دوست ہیں, میڈیا مالکان بھی میرے دوست ہے, گاتا تھا, گانے پسند کرتے تھے, لیکن مجھے بلاک کیا گیا. اب سوچے پارٹی راتوں رات بن جاتی, آئیڈیا تو بڑا اچھا تھا. انہوں نے جان کے بلاک کیا. انہوں نے کہا نہیں, اس سے پتا چلتا ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہ بائسڈ ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں سرمایہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, جو یہ پارٹیز ہیں نا, بڑی بڑی سرمایہ داروں کی, پیسے کی پارٹیز, کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن لڑنے والوں کی پارٹیز, انہی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو ایک چینل اس کے ساتھ ہو گیا, اس چینل اس کے ساتھ ہو گیا. اینکرز نے بھی سوچا کہ یار بھائی ہمارے اندر سے یہ بندہ ایک دم بڑا ہو جائے گا, آئیڈیا اتنا زبردست ہے اس کے پاس. انہوں نے مجھے بلایا نہیں. میں بڑا سخت پریشان ہوا, مجھے غصہ بھی بڑا چڑھا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں سارے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ مڈل کلاس کے لوگ زیادہ تر تو ہوتے ہی ایسے ہیں, اور مڈل کلاس کی جو پرتیں ہوتی ہیں ان میں سب سے نچلی پرت جو ہے نا, لوور مڈل کلاس, صرف وہی ہے جس کے اندر انقلابی جذبے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ مزدوروں کسانوں سے اٹھے ہوتے ہیں تھوڑا سا, لیکن وہ امیروں سے نیچے ہوتے ہیں. تو وہ ہمیشہ ایک کشمکش میں رہتے ہیں, ان کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے, ان کے اندر انقلابی جذبے بھی ہوتے ہیں, کہیں دفن پڑے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو چنگاری لگا کے بھڑکا سکتے ہیں. اور وہ کروڑوں, 3 کروڑ سے اوپر لوور مڈل کلاس ہے پاکستان کی. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا, جو خوشحال ہیں, کھاتے پیتے ہیں, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, یہ لوگ میرے جیسے بندے کو نہیں کریں گے اس وقت کم از کم. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوا. لیکن 2018 سے 2021 تک 3 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے ہمیں بلاک کیا, لیکن آج ہم ایک زندہ حقیقت بن کے اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور تمام لوگ آپ اس کا ثبوت ہے کہ برابری پارٹی کو روکا نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا تھا 2 چیزیں صرف کرنی ہے, ایک پبلسٹی کرنی ہے, پبلسٹی اور پروموشن. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. صرف ان 2 لوگوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے اور ان کے بارے میں جانا جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے لڑ رہے ہوں. کہیں اور کوئی لڑ رہا ہو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا, کیا کہتے ہیں, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, وہ جنگل میں ہوگا تو دیکھے گا نا. تو اس لیے ہمیں تو وہ پارٹی بننا ہے جو جس کا نام ہر جگہ موجود ہو. اس کے لیے ہمیں پبلسٹی, پروموشن اور مارکیٹنگ کرنی ہے. اس کی مارکیٹنگ اچھا لفظ شاید نہیں ہے سیاست کے لیے, لیکن یہ ایک زندہ حقیقت ہے اس دنیا کی. کوئی بھی چیز آپ کو بھیج دی جاتی ہے کہ دیکھو اس کا ایڈ دیکھو, اس میں بڑی خوبصورت سی لڑکی ہے اور ایک بڑا وہ بانکا سا نوجوان ہے, تو آپ دیکھ کے کہتے ہیں ارے یار یہ تو ضرور اچھی ہوگی, اگر ان کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ خرید لیتے ہیں. آپ کو چاہیے بھی نہیں ہوتی, گھر جا کے سوچتے ہیں میں نے کیوں خرید لی, یہ تو مجھے چاہیے بھی نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو بیچ دیتے ہیں. مارکیٹنگ, وہ آپ کو ایسی چیزیں بیچتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی, لیکن وہ آپ لے لیتے ہیں ان سے. تو یہ دنیا میں ہی ہو رہا ہے. آپ اپنی چیز پہنچا ہی نہیں سکتے لوگوں تک جب تک آپ اس کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور اپنی محنت کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں. تو یہ آپ کا سب سے پہلا مقصد ہے. بائیں بازو کی کوئی پارٹی یہ نہیں کرتی. ہماری پارٹی کا پہلا کام یہ ہے, اور وہ میری وجہ سے بھی ہے, کیونکہ میں جتنا بھی جانا پہچانا جاتا ہوں, الیکشن تو میں نے لڑنا نہیں, یہ واحد الیکشن تھا جو میں لڑا, اب نہیں الیکشن لڑوں گا. میں نے الیکشن لڑنا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں لڑنا الیکشن, کیونکہ مجھے کیا دوبارہ پھر کوئی کہیں گے, آپ لوگ کہیں گے ایک جواب بھائی بھی ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو انہوں نے کیا, عمران خان نے کیا لوگوں کے ساتھ. تو میں تو الیکشن نہیں لڑوں گا تو کروں گا کیا. آپ لوگ لڑیں گے الیکشن, آپ لوگ تنظیم بنائیں گے, آپ لوگ پارٹی چلائیں گے, آپ لوگ ہی پارٹی. میں اس وقت کا انتظار کروں گا جس وقت آپ مجھے استعمال کرنا چھوڑ دیں, مجھے یہ لگانا چھوڑ دیں جھنڈوں پہ, جب پارٹی کا نام میرے سے بڑا ہو جائے. ابھی تو میرا چھوٹا موٹا نام ہے, اس سے بڑا پارٹی کا نام ہو جائے. برابری پارٹی سر چڑھ کے بولے, یہ وہ جادو ہو جو بولے, مجھے بھول جائے, پارٹی کو یاد رکھیں. انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پارٹیاں رہتی ہیں. پارٹیاں انسان نہیں ہوتی, وہ انسانوں پہ بنتی ہیں. آپ کا بچہ بھی پارٹی میں آ سکتا ہے,
آپ کے گھر والے پارٹی میں آ سکتے ہیں, آپ ہوں نہ ہوں پارٹی موجود رہتی ہے. پارٹی سب سے بڑی اٹل حقیقت ہے. دنیا میں ایسی پارٹیز ہیں جن کی ہسٹری جو ہے وہ 400 سال کے 500 سال ہے. مطلب جن پارٹیز نے پہلے کسی اور طریقے سے کام کیا, پھر کسی اور طریقے سے کام کیا, پھر وہ جب کیپٹلزم ایک خاص قسم کا کیپٹلزم بنا, انہوں نے باقاعدہ رجسٹر کرا کے پولیٹیکل کام کرنا شروع کر دیا. وہ مختلف شیپس اینڈ فارمز میں رہے لوگ. تو ابھی آپ لیبر پارٹی کو دیکھیں, انگلینڈ کی لیبر پارٹی, کوئی پتہ نہیں ہوتا, میں نے اندر بھی بولا کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا لیبر پارٹی کا کون سا آدمی ہے جس کو وزیر اعظم کے لیے منتخب کریں گے. کسی کو بھی نہیں, اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. پارٹی بڑی ہوتی ہے, پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, پارٹی فیصلے کرتی ہے, پارٹی کہتی ہے کہ اس کو ہم بنائیں گے, اور جس وقت وہ کام نہیں کرتا تو پارٹی کہتی ہے بیٹا واپس آ جاؤ, تمہارے بس کا نہیں ہے, کسی اور کو نکالیں گے. ہمیں ایسی پارٹی چاہیے یا شخصیت والی پارٹی چاہیے؟ آپ بتائیے, ہمیں پارٹی چاہیے یا شخصیت چاہیے؟ تو یہ مجھے سب سے اچھا لگا جب لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمیں ایک آدمی کے اوپر نہیں تبدیلی چھوڑنی ہے, بدلاؤ. ہمیں اس پارٹی کو بدلاؤ کا نام بنانا ہے, اس پارٹی نے ملک بدلنا ہے. میں ہوں نہ ہوں یہ پارٹی رہے گی. اور یہ پارٹی, سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, جب اس کو ہم نام رکھ رہے تھے, کیونکہ میں تو تمام بنی نوع انسان کے لیے کہتا ہوں کہ تمام وہ بچے جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ملنا چاہیے. اس دنیا میں موجود ہے, وافر مقدار میں موجود ہے, ان کو ملنا چاہیے. بچے سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے؟ اور اتنی خوبصورت چیز کو آپ نے محروم کر دیا. پوری دنیا میں محروم ہے بچے جو لینا چاہتے ہیں وہ لے نہیں سکتے. اور بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند رے. وہ تو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے جو چیز نہیں مل رہی وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ میرا باپ مزدور ہے اور میری ماں گھروں میں کام کرتی ہے. اس کو تو نہیں معلوم. اس کی تو خواہشات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں, وہ اگر لسٹ دیں گے تو وہ پتہ نہیں ساری دنیا کی چیزیں لکھ دے گا, لیکن اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا تمہیں نہیں مل سکتا یہ. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہو وہ یہ سمجھ کے اپنی زندگی جیے کہ یہ ساری دنیا میرے لیے بنی ہے اور اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ میں لے سکتا ہوں. تو برابری پارٹی پاکستان جب ہم نے بنائی تو ہم نے کہا برابری پارٹی پاکستان. آپ کو پتا ہے اگر پاکستان میں یہ انقلاب ہم لے کے آتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ یہ انقلاب پوری دنیا میں آئے. بہت سے انقلابیوں نے یہ خواہش کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بنے برابری پارٹی بنگلہ دیش, برابری پارٹی انڈیا, برابری پارٹی سری لنکا, اور آخر کار بات بنے برابری پارٹی یا ایکوالٹی پارٹی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. بات تو بڑی ہو نا, بڑا سوچے نا, سب سے بڑا سوچے. تو برابری پارٹی ایک نظریہ ہے. یہ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے ہر ایک کے لیے وافر مقدار میں موجود ہے. خدا نے سب کے لیے دیا ہوا ہے, لیکن اس نے رزق کا جو وعدہ کیا سب کے لیے کیا ہے. ایک ایک آدمی کے لیے تو ہم خود فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا کھانے ہی روک دیتے ہیں. قحط پڑتے ہیں اس ملک دنیا میں, لوگ قحط سے مر جاتے ہیں, بھوک سے مر جاتے ہیں. بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں, 10 دن لگ جاتے ہیں ان کو مرنے میں. ان کا پیٹ ایسے 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 سے کر کے آخر کمر کے ساتھ لگ جاتا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہوتا ہے. تو ہم رزق تو اس نے دیا ہے سب کو, بہت زیادہ دیا ہے, لیکن ہم نے روک لیا. اس کو بند کرنا پڑے گا, یہ ختم ہونا چاہیے. یہ ظلم, یہ استحصال, یہ بربادی, یہ تباہی جس میں انسانوں کی محرومی چھپی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. برابری پارٹی پاکستان اس ملک کے اندر انسانوں کو برابر نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ ان کے برابری کے حقوق, برابری کے مواقع, برابری کے وسائل پر ان کی دسترس کو بھی مانتی ہے. یہ کوئی چھوٹا نظریہ نہیں ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا نظریہ ہے. اس نظریے کے بعد صرف خدا ہوتا ہے, اس نظریے سے بڑا صرف خدا ہے. یہ نظریہ پورے یونیورس پہ محیط ہے. تمام لوگوں کو ان کا حق دیں, اور حق وہی ہوتا ہے کہ اس کو جو لگے کہ میرا حق ہے. آپ میں سے کسی کو بھی میں اگر کاغذ پینسل دوں اور اسے کہوں اپنے حقوق لکھو تو دنیا میں جتنے حقوق ہیں سب لکھ دیں گے آپ. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ سے کوئی لکھواتا ہی نہیں ہے. آپ کی زندگی کے فیصلے وہ کرتے ہیں جن کا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اس جگہ پہ کہ ایک تو ہو گیا پروموشن, پبلسٹی, اور دوسری چیز ہے تنظیم سازی. کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے اپنی باغ ڈور سنبھال دے دی ہے کہ جی یہ ہمیں ہانکیں جانوروں کی طرح, پرندوں کی طرح, کیڑے مکوڑوں کی طرح, ان لوگوں سے اب یہ قبضہ چھڑانا ہے. ہم ان لوگوں کے جانی یا مالی یا شخصی یا انسانی دشمن نہیں ہیں, ہم ان لوگوں کے سیاسی دشمن ہیں. اس فرق کو واضح طور پہ سمجھیں. وہ سیاست کریں ہمارے ساتھ, ہم سیاست کریں گے ان کے ساتھ. ووٹر تو ہم ہیں, اکثریت میں تو ہم ہیں. ہم نے پارٹی وہاں لے جانی ہے کہ کوئی ووٹ نہ دے ان کو.
ان کو ووٹ کون دے گا؟ اگر ہم منظم ہوں گے، تنظیم سازی کریں گے، اپنا پیغام پہنچائیں گے، محلوں کی سطح تک چلے جائیں گے، تو ان کو کون دے گا ووٹ؟ اور پھر ہم جب آئیں گے تو ہم تو پھر آ کے بتائیں گے کہ کیا کیسے ملک چلے گا۔ سب سے پہلے ہم وہ قوانین بنائیں گے جس سے تمام لوگوں کو خوشحالی ملتی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ہوگا۔ لیکن ہم سیاسی طور پہ کھڑے ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیگل بنیادوں پہ، قانونی بنیادوں پہ، دستوری بنیادوں پہ، کانسٹیٹیوشنل بنیادوں پہ، ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکے گا، کیونکہ ہم اکثریت میں ہوں گے اور حکومت ہمارے پاس ہوگی۔ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے طاقت بھی اس کی ہوتی ہے۔ تو ہم تو بڑی سمپل سی بات کر رہے ہیں، اپنے طبقے کو سیاسی طور پہ منظم کریں۔ ہم ان کے سیاسی حریف ہیں، ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں، ہم پورے طبقے کے ہیں۔ اس میں عمران خان بھی ہے، اس میں جن کے 300 کنال 5 مرلے کا گھر ہے، ان کو یہ شوق ہے۔ ایک گھر 7 کنال 8 مرلے کا ہے لاہور میں، اور 12 جائیدادیں اس کے علاوہ اور ہیں، اور شوکت خان اور نمل یونیورسٹی کو ایک بھی نہیں دیتے، اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر شاید کسی کو مل جائے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ ہمارے لیے کیسے کچھ کر سکتے ہیں۔ آصف زرداری اور نواز شریف، ان کے پاس تو جو پیسہ ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ گننے کی کوشش کریں تو ان کی پوری زندگی گزر جائے گی، گن نہیں سکیں گے، اتنا پیسہ ہے۔ کھرب پتی لوگ ہیں، یہ آپ کے لیے کیسے کچھ کریں گے؟ تو ایک بات آپ یاد رکھیں، ان کو نکالنا سیاست سے بہت ضروری ہے۔ اس پورے طبقے کو، ہم پورے طبقے کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بڑی دلیری کی بات ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے جانتے ہیں لوگ، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں مجھے، یہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے، یہ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے۔ یہ کوئی ایک دو لوگوں کے پیچھے بات نہیں کر رہا، یہ پورے طبقے کی بات کر رہا ہے۔ یہ پورا طبقہ ہی میرے خلاف ہوگا۔ عمران خان کے خلاف تو نواز شریف ہو گئے نا، عمران خان کے خلاف تو آصف زرداری ہو گئے، اور عمران خان ان کے خلاف ہو گئے، اور یہ آپس میں گیمز کھیل رہے ہیں۔ بھیجا بھی نواز شریف کو عمران خان نے باہر، ہم نے تو نہیں بھیجا۔ آصف زرداری آج باہر ہیں تو عمران خان کی حکومتیں باہر ہیں، ہم نے تو نہیں ان کو باہر نکالا جیل سے۔ تو یہ ان کے آپس کے کھیل ہیں، یہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایک ہی ہیں، یہ سب ایک ہیں۔ اگر ایک دوسرے پہ ہاتھ ڈالے گا تو اگلا دوسرے پہلے والے پہ ہاتھ ڈالے گا، ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک خاص حد سے زیادہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے۔ تو میں تو پورے طبقے کے خلاف بات کر رہا ہوں، پورا طبقہ، سارا کا سارا۔ یہ آسان بات نہیں ہے، اور یہ کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے۔ ایسی سیاست میں سر بھی کٹانا پڑتا ہے، ایسی سیاست سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، ایسی سیاست سے آپ بھیک مانگنے کی حد تک جا سکتے ہیں۔ لوگ آپ سے سب کچھ ہی نہیں لیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے گھر والوں کو تنگ کیا جا سکتا ہے، آپ کو نہیں کریں گے، مجھے کریں گے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں، جیسے جیسے برابری پارٹی بڑھتی جائے گی، اسی طرح میں جو ہوں ان کے سامنے اور زیادہ نمایاں ہوتا جاؤں گا کہ یہ وہ آدمی ہے جو اس پارٹی کو آرگنائز کر رہا ہے۔ تو اگر میں یہ خطرہ مول لے رہا ہوں، جبکہ اب میں وہ جو خط غربت ہے اس سے بہت اوپر آ سکا ہوں، میں پارٹی چلانے کے لیے بھی پیسے خرچتا ہوں، اور بھی میرے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر شناز بھی اور بھی ہیں جو خرچتے ہیں پیسے اپنے، ہمارے پاس فرصت بھی ہے، ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو لیڈر بنانا ہے، آپ کو پارٹی کے سب سے زیادہ بڑے عہدے دار بنانا ہے۔ ہمارا مسئلہ نہیں، ہم نہیں کچھ بننا چاہتے، لیکن اگر ہم یہ کر رہے ہیں انسانی برابری کے نظریے کے اوپر کھڑے ہو کے، تو آپ بھی تو کچھ کریں نا۔ ہم تو بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، تو آپ اتنا خطرہ تو مول لیں کہ آپ اپنے محلوں میں لوگوں کو سمجھانا شروع کریں کہ بھائی یہ تمہیں جو بتایا گیا غلط ہے، یہ لوگوں کا کیا دھرا ہے، خدا کا نہیں ہے۔ اور کوئی یہ جو امیر کا بچہ ہے میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ یا میرے بچے سے زیادہ جذبہ یا لگن اس میں نہیں ہے، وہ صرف اسکول اچھے میں پڑھتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، اس کو مواقع زیادہ مل رہے ہیں، میرے بچے کو نہیں مل رہے، صرف یہی فرق ہے۔ میرا باپ اس لیے مر جائے گا کیونکہ اس کو علاج کے پیسے نہیں ہوں گے، علاج مل جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جس طرح امیر کا باپ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے سمجھانا ہے، اور یہ نہ خدا کر رہا ہے، نہ یہ آپ کی جذبے، ٹیلنٹ یا صلاحیت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ میں نہیں ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ نظام ناہموار ہے، یہ نظام برابری کی بات نہیں کرتا، یہ نظام مساواتی نظام نہیں ہے، صرف اس لیے ہو رہا ہے۔ اور نظام بدلیں گے تو ہم بدلیں گے، یہ ہمارے لیے نہیں بدلیں گے، ہاں ہم اپنے لیے بدلیں گے، اور ہم ان کے لیے نہیں بدلیں گے، ہم اپنے لیے بدلیں گے، پھر ہمارا دور شروع ہوگا۔ تو برابری پارٹی پاکستان آپ کی پارٹی ہے، آپ لوگوں نے بنائی ہے، ہم نے صرف رجسٹر کیا تھا، آپ لوگوں نے بنائی ہے۔ یہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں، یہ
جیسے میں نے کہا کہ ہیڈ آفس سے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کے بعد آپ کی یہ کاوش ہے, آپ کی کوشش ہے, کراچی کے جو ہمارے آرگنائزرز ہیں ان کی بھی کوشش ہے یہ ساری, اور پھر آپ کی سب سے بڑی کوشش ہے. اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہم کیا کر لیں گے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. نفری چاہیے ہمیں, اکثریت کو ہم نے اپنے نظریات سمجھانے ہیں آہستہ آہستہ. تو ہمیں تو, ہمارے لیے تو اسکائی از دا لمٹ, مطلب آسمان سے اوپر جانا ہے ہم نے. تو ہم تو یہ سفر طے کرنا شروع کر چکے ہیں. یہ آپ کی پارٹی ہے, آپ نے بنائی ہے, آپ نے چلانی ہے, اور آپ نے ہی اس کے لیڈر بن کے الیکشن میں جانا ہے. الیکشن میں ان کو شکست دینی ہے, پرتناک شکست دینی ہے, ابھی نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. تو تنظیم سازی اور پروموشن, یہ دو چیزیں کرنی ہیں ہم نے. پارٹی آپ کی اس ملک میں چھا جائے گی. مجھے تو کوئی چیز اس بات کو ماننے سے روک ہی نہیں سکتی, کیونکہ میں نے تو اپنے سامنے ہوتے دیکھ لیا ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو میں آگے محنت بھی نہ کرتا. مجھے اور محنت اب کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے. یہ پارٹی آپ کی پارٹی ہے, آپ نے بنائی ہے, آپ نے چلانی ہے, آپ اس کے لیڈرز ہیں, آپ نے الیکشن لڑنے ہیں, آپ نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, اور آپ نے ہی اس ملک کو تمام پاکستانیوں کے لیے اور پھر پوری دنیا کے لیے بدلنا ہے. ہم اتنا بڑا خواب رکھتے ہیں, اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ برابری پارٹی کے لیڈران اس وقت جو ہیں, اور آپ بھی جو ہیں خود بھی لیڈر, ان کا ساتھ دیں. اور یہ سفر جو ہے ہم بہت جلدی انشاءاللہ طے کریں گے, اور پاکستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک بنائیں گے. بہت شکریہ. اور جانے سے پہلے میرے جو گانے آپ دیکھتے ہیں, مجھے کہتا بڑی شرم آتی ہے, میں شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہوں, لیکن یہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا کرنے دیں ابھی, کیونکہ آپ کو لوگ جانتے ہیں, پارٹی کا نام نہیں جانتے. تو میں کہتا ہوں چلیں کر لیں. تو عزت کریں ایک دوسرے کی, ایک دوسرے کو برابری کی سطح پہ موقع دیں. جو آپ سے بہتر کام کرتا ہے اس کو آگے کر دیں, اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ نظریہ بڑا ہے, انسان چھوٹے ہوتے ہیں, انسان تو کچھ نہیں ہوتے, چلے جانا ہے سب نے. تو میں بھی یہی کرتا ہوں, آپ بھی یہی کریں. انشاءاللہ برابری پارٹی پاکستان ان قریب اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی, اور ہم حکومت قائم کریں گے اس ملک کے اندر. بہت شکریہ. میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا 3, اور میرے ساتھ اگر آپ آئیں گے تو سب سے اچھا ہے. پہلے ہم پارٹی کا کریں گے, اس کے بعد پاکستان کا. برابری پارٹی پاکستان زندہ باد, برابری پارٹی پاکستان زندہ باد, برابری پارٹی پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. خدا حافظ.